بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت سیدنا محمد بن صالح فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میرے سامنے شام کے ایک پہاڑ میں رہنے والے عابد کی تعریف کی گئی تو میں اس کے پاس چلا گیا اور سلام پیش کیا۔ اس نے سلام کا جواب دینے کے بعد مجھ سے پوچھا، اے ابن صالح، آپ کو اس جگہ کون لے کر آیا؟ میں نے عرض کی، میں نے آپ کی تعریف سنی اور زیارت کے لیے حاضر ہو گیا۔ یہ سن کر اس عابد نے کہا، آپ کو میرے متعلق بتانے والے نے دھوکہ دیا ہے، میں تو اپنے نفس کو غیر خدا میں معلق سمجھتا ہوں۔ اے ابن صالح، عقل مند تو وہ ہے جو ہلاکت سے پہلے خلاصی پانے اور نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جب میں نے اس کا کلام سنا تو بے اختیار رو پڑا۔ جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو پوچھا، آپ کی کوئی حاجت ہو تو فرمائیے۔ اس نے کہا، جو ایسے ویرانے میں رہتا ہو اسے کسی انسان سے کوئی حاجت نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ کہنے لگا، اے ابن صالح، اگر تمہیں کسی قسم کی حاجت ہو تو بتائیے۔ میں نے کہا، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں پوچھوں آپ اس کا جواب دیں گے۔ آپ کو دنیا و آخرت کی کون سی چیز پسند ہے؟ تو اس نے روتے ہوئے کہا، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی قسم نہ دیتے تو میں کبھی بھی نہ بتاتا۔ مجھے دنیا کی یہ چیزیں پسند ہیں، اطاعت و عبادت پر قوت، زہد و قناعت، خواہشات سے دور رہنے والا نفس اور خوف خدا سے لبریز دل، اور آخرت میں مجھے یہ پسند ہے کہ میں بارگاہ خداوندی عز و جل سے یہ اعلان سنوں کہ جا تجھے بخش دیا گیا ہے۔ پھر اس نے ایک آہ سر دل پر درد سے کھینچی اور زمین پر تشریف لے آیا اور سفر آخرت پر روانہ ہو گیا۔ مجھے اس کے حال اور معاملے سے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے اس کو غسل و کفن دینے کا ارادہ کیا تو اپنے پیچھے سے ہاتف غیبی کی آواز سنی، اے ابن صالح، فکر نہ کر کیونکہ اس کا معاملہ تیرے سپرد نہیں۔ پھر اس کا جسم میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور اس کو غسل دیے جانے کی آواز سنائی دی، لیکن کوئی دکھائی نہ دیا، اور میں نے کسی کہنے والے کو یہ کہتے سنا، اے اللہ تعالیٰ کے دوست، تجھے مبارک ہو، قیامت کے دن تجھے خوف سے امن عطا کر دیا گیا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان بے حد حسین و جمیل تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نیک اتوار کا بھی مالک تھا۔ وہ نوجوان علم کی دولت سے بھی مالا مال تھا اور جس موضوع پر بھی گفتگو کرتا لوگ اس کی جانب متوجہ ہو جاتے اور نہایت انہماک سے اسے سنتے تھے۔ اس کے فیصلوں کی قدر کی جاتی تھی اور وہ ایسا روشن چراغ تھا جس کے سامنے کسی دوسرے چراغ کی روشنی مانند تھی۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود اس میں ایک عیب یہ تھا کہ وہ الفاظ کو ان کے صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کی قدرت نہ رکھتا تھا۔ ایک روز ایک بزرگ کی محفل میں اس نوجوان کا ذکر ہوا تو میں حضرت شیخ سعدی نے اس نوجوان کی اس کمزوری کا ذکر کیا اور پھر اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ میرے نزدیک اس کی گفتگو میں نقص اس لیے بھی ہے کہ اس کے سامنے کے دانت صحیح نہیں ہیں۔ میری بات سننے کے بعد وہ بزرگ ناراض ہوتے ہوئے بولے کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اتنی خوبیاں دیکھنے کے بعد بھی تم اس نوجوان کے ایک معمولی عیب پر نظر رکھتے ہو۔ کیا یہ افسوس کا مقام نہیں کہ طاؤس کو دیکھنے والے کی نظر اس کے بدذیب پیروں پر ہی مرکوز رہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ انسان ہنر اور خوبیاں دوسروں کی ذات میں تلاش کرے اور عیب اپنی ذات کے دیکھے۔ یاد رکھو کہ دنیا میں اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی، جس طرح گلزار میں پھول بھی ہوتے ہیں اور خار بھی۔ جس کا دل میلا ہو اسے ہر چیز میلی نظر آتی ہے، جس کا دل روشن ہو اسے ہر شے روشن نظر آتی ہے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔